والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات پر ہمارا کلام چل رہا تھا جو شعراء اور اشعار کے بارے میں ہے، اور ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ شعر ہمارا مذہب منع نہیں کرتا ہے کہ شعر و شاعری نہ کی جائے، بلکہ اس کو مذہب کا حصہ کہا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے اکابرین نے اشعار سے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے فقہی موضوعات کو منظوم لکھا ہے، منظومہ کلام، جیسے عقود رسم المفتی علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، فتویٰ دینے کے اصول کو آپ نے منظومہ لکھا ہے، پھر اس کی خود ایک شرح لکھی ہے، شرح عقود رسم المفتی، ہم یہ تخصص فی الفقہ میں پڑھاتے ہیں باقاعدہ۔ تو ایسے بہترین اشعار اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر، کیونکہ شعر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑے مضمون کو اگر 2 لائنوں میں سمیٹنا چاہیں تو آپ آسانی سے ایک شعر کی شکل میں اس بڑے مضمون کو سمیٹ سکتے ہیں۔ شعر میں یہ بڑا کمال ہوتا ہے، شاعری میں بہت بڑا کمال ہے کہ آپ وسیع مضامین کو مختصر کر کے بیان کر سکتے ہیں، اور پھر اس بیان کے اندر جو گہرائی ہے اگر کوئی اس کو سمجھنے والا ہو تو جو پھر اس کو حظ نفس حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو تفصیل میں لطف ہے وہ بعض اوقات اختصار میں نہیں، اور جو بعض اوقات اختصار میں ہے وہ تفصیل میں نہیں۔ بعض اوقات ایک مجمل سی بات، یعنی مختصر سی بات آپ سنتے ہیں، لطف نہیں آتا، لیکن جب اس کے اندر سے نکات نکال کے بیان ہوتے ہیں تو طبیعت پہ ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان طویل کلام کو پسند نہیں کرتا، وہ اشعار کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے، ذو معنی کلام سے جتنے مفاہیم، جتنے پہلو نکلتے ہیں، جتنے اس کلام میں مختلف احتمالات ہیں، سب پر اس کی نگاہ ہو سکتی ہے۔ وہ جب ایسا ذو معنی کلام سنتا ہے تو ایک دم مزہ ہی آ جاتا ہے، واہ واہ کر اٹھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اشعار ہیں وہ اس طویل مضمون کو مختصر وقت میں سیکھنے اور اس کا طبیعت پہ ایک اچھا اثر مرتب کرنے کے لحاظ سے بہت ہی ان کو مزہ آتا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا مذہب اسلام شعر و شاعری کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں مذہب اسلام نے مختلف چیزوں کی اجازت دی ہے۔ وہاں پہ انسان کو شتر بے مہار نہیں رکھا ہے۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، بے مہار مانے بغیر رسی کا۔ تو بغیر رسی کے اونٹ چھوڑ دیں تو بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں شتر بے مہار کر دیا گیا، بلکہ جو شتر مہار ہوتا ہے، جس کے ناک کے اندر نکیل ڈلی ہوتی ہے، مالک جہاں اس کو کھینچتا ہے وہاں جاتا ہے، اور اسے خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے مالک کی مرضی کا تابع ہوں، جہاں میرا آقا مجھے کھینچے گا مجھے چلنا ہے، اور وہ اطاعت کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے مذہب اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہمارا مذہب جب کسی کام کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ جیسا مرضی چاہے کرو، بلکہ اس کام کی اجازت کے ساتھ کچھ قرینے سکھاتا ہے، کچھ سلیقے سکھاتا ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قیودات ہیں کہ ان کا لحاظ کر کے آپ یہ کام کریں۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص شے کا ہی انکار کرے تب بھی غلط ہے، شے کو مان لے لیکن قیودات کا لحاظ نہ کرے تب بھی غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے جس کو شریعت جائز کہہ رہی ہے اس کو پہلے جائز مان لیا جائے، اور ماننے کے بعد پھر جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھ کر پھر اس شے سے استفادہ کرنا چاہیں، اس شے کو اپنانا چاہیں تو بالکل اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ شعر و شاعری کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء میں جہاں شعراء کی مذمت فرمائی ہے، وہاں وہی کہ جو غلط قسم کے اشعار لکھتے ہیں، فضول قسم کے ہیں، جس میں وقت کا ضیاع ہے، پراگندہ ذہن ہو جاتا ہے انسان، الٹے سیدھے بس وہ ایک شعر سن کے فضول قسم کے خیالات گھنٹوں تک اپنے اندر ہمیں مشغول رکھیں، اس میں نمازیں بھی قضا ہو جائیں، اس میں اچھے مثبت جو بڑے کام انسان کر سکتا ہے وہ بھی نہ کر سکیں، اور مطلب کوئی اپنی صلاحیتوں کو اور کسی اچھے مثبت کام میں استعمال نہ کر سکیں، اس قسم کی شاعری کی اللہ تعالیٰ مذمت فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ جو مضمون آیا بس ذہن کے اندر، اچھا ہے، برا ہے، فحش ہے، گندہ ہے، صحیح ہے، ہدایت کا ہے، گمراہی کا ہے، عقیدے کے مطابق ہے، عقیدے کے خلاف ہے، اسلام کے مطابق ہے، اسلام دشمنی پر مشتمل ہے، دینداروں کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا یا ان کو ذلیل کر دینے کا سبب بنے گا، بس ذہن میں آیا اور ٹھوک دو، اس کو لکھ دو بس۔ تو ایسے بہت سارے مطلب شعراء ملیں گے جو اس قسم کے اشعار لکھ دیں گے کہ عام آدمی اس کو پڑھ کر دینداروں سے بدظن ہو جائے، کیونکہ طبیعت ہے اثر قبول کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک بڑا عالم 10 گھنٹے تک واعظ کرتا رہے، طبیعتیں اثر قبول نہیں کرتی ہیں، اور ایک فاسق و فاجر کا غلط مضمون پر مشتمل شعر آپ پڑھ دیجئے وہ دل پہ اثر کر جاتا ہے۔
یہ تو طبیعت کا ہے کہ کون سی طبیعت کس چیز کے اثر کو قبول کرتی ہے، لیکن اثر قبول کروانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں کس قسم کا اثر قبول کروا رہا ہوں۔ صرف ایک شعر کا ذہن میں آ جانا اور آپ نے لکھا اور بڑا پیارا سا آپ کو مضمون لگا، کیونکہ آپ تمام شعر و شاعری کے ادب آداب اور قواعد و ضوابط جانتے ہیں، تو آپ نے کہا بڑا نفیس شعر ذہن کے اندر آ گیا، مضمون کیسا ہے تو بہت خراب، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ نہیں جی، اب شاعری کا کمال تو ظاہر ہونا چاہیے نا، مضمون چاہے کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، خراب کیوں نہ ہو، میری شاعری کا کمال تو لوگوں پہ ظاہر ہو کہ جی مضمون تو بڑا خراب ہے لیکن کیا ڈھالا ہے صاحب آپ نے اس کو شعر کی شکل میں۔ اور کہتے ہیں کہ شاعر کو روٹی نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن واہ واہ ضرور اس کو چاہیے، تعریف چاہیے، تو وہ تعریف پسند ہوتے ہیں شعراء، تو اللہ کے لیے تو کیا لکھیں گے بس اپنی تعریف کے لیے، اور اس قسم کے اشعار سے کون سا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور پھر وہ اس طرح ہر مضمون کو شعر کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ پھر وہی باتیں کہ جو خود نہیں ہوتے وہ شو کرنا، ظاہر کرنا، کیونکہ مقصود لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے، مرکز نگاہ بننا ہوتا ہے، ان سے انعامات حاصل کرنے ہوتے ہیں، تعریفیں سمیٹنی ہوتی ہیں، محفل میں ایک مرکزی بنیادی جگہ حاصل کرنی ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بے شک وہ کہتے ہیں ما لا يفعلون، جو کرتے نہیں ہیں، تو اس طرح وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان شعراء کا بھی تذکرہ کریں جو اچھے اشعار لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، نعت کے اشعار ہیں، منقبت ہیں، اصلاحی اشعار ہیں، بچوں کے لیے ایسی پوئمز لکھ دیتے ہیں کہ جو اچھے مضامین پر مشتمل ہیں، تو یا مطلب ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے تو ایک سبق کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے بیکار، چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے چلو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ ایک تعلیم کی طرف مائل کرنے کا اگر صحیح قصد و ارادہ ہو تو اس قسم کے فضول قسم کے شعر بھی بچوں کی چونکہ طبیعت کے موافق ہوتے ہیں تو چل جائیں گے، لیکن جو اچھے اصلاحی اشعار ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بڑی کلاسز میں ڈال دیے جاتے ہیں، باقاعدہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈالے جائیں تو اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، تو یہ ایک بہت اچھی مطلب فیلڈ ہے جس میں انسان اگر داخل ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ مدح کا انسان اسی وقت مستحق ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز جائز ہے، آپ نے اس کو اختیار کر لی تو پھر اس کی قیودات اور شرائط بھی دیکھنی پڑیں گی، جو اس کے صحیح، جائز اور اس کے باعث بلندی درجات بننے کے سلسلے میں ضروری امور ہیں، ان پر بھی توجہ کرنی پڑے گی، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اشعار لکھے جائیں، یوں نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم ذہن میں اشعار آنا شروع ہے، آپ نے لکھا، ایک نعت بن گئی، تو اب فوراً آپ نے کہا کہ اب کتنا مزہ آئے گا جب میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لوگ پوچھیں گے کس نے لکھی ہے؟ آپ نے؟ وہی واہ 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 سبحان اللہ، اور پھر بڑے بڑے نعت خوان اس کو پڑھیں گے، لوگ اس کو سنیں گے، تو پھر میرا آخر میں تخلص آئے گا، لوگ کہیں گے واہ یہ آپ نے لکھی ہے، تو یوں مطلب یہ کہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا قصد و ارادہ عموماً غالب آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ کے لیے لکھے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ لکھنے کے بعد پھر اپنی طبیعت پہ غور کرے کہ کیا طبیعت بے قرار ہے کہ فوراً یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اگر ہے تو اس کو روکیں، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو پہلے دکھانا چاہتے ہیں، بے قراری اسی لیے ہے، اس طبیعت کے اضطراب کو ٹھنڈا کریں، اس بے قراری کو قرار میں بدلیں، اس بے چینی کو چین اور سکون کا راستہ دکھائیے، بالکل اپنے آپ کو روکیں، نہیں جائے گا عوام کے ہاتھ میں، لکھ لیں رکھ دیں بس۔ اور اصول بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے لکھنے کے بعد اس کو رکھا جائے، پھر کم از کم 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد دوبارہ اس کو ری چیک کریں، جب آپ ری چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اشعار کے اندر آپ یہ محسوس کریں گے تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ فوری طور پہ ایک چیز بن گئی تو آپ نے اس کو عوام تک پہنچانے کا نیت کر لی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ میں نئے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پرانے جو منجھے ہوئے ہیں وہ تو خیر ایک دفعہ میں ہی بہت اچھی چیز لکھ دیتے ہیں، لیکن نئے جو شاعر ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر آگے پیش کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غلط مضمون کو جلد بازی میں وہی اچھے مطلب تصورات اور اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں تک یہ اشعار پہنچ رہے ہیں اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، جو طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، فوراً لوگوں تک لاؤ، فوراً لوگوں تک لاؤ، جلد بازی میں لے کر آتا ہے، اب جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بدزن ہو جاتے ہیں، یہ تو غلط چیز لکھی ہے، غلط مضمون ہے، یہ وہ، تو پھر ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو دوبارہ لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ کے لیے لکھا جائے، اور پھر فوری طور پہ لوگوں تک پہنچانے کا قصد و ارادہ ہے تو اس کا مطلب نفسانی خواہشات بیچ میں کار فرما ہے،
اضطراب کو ختم کیا جائے، جب بالکل نفس آپ کا مایوس ہو جائے کہ اب یہ تو بھائی لا ہی نہیں رہا ہے سامنے لوگوں کے، پھر آپ بالکل اپنے مزے کو ختم کر کے اب آپ کسی کو وہ دیں، تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا کسی کی منقبت، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بنیادی عقائد آنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق اور دیگر آپ کے حقوق سے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اور اسلامی عقائد آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے۔ اسی طرح اکابرین کے بارے میں کہ ولی کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے، کس حد تک اس کی عظمت ہو سکتی ہے، کس کی کس حد تک ہے، جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانا تو آپ اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کر دیں گے کہ جو عقیدے کے خلاف ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور محض اس کے فضل سے، اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں بسا اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی مطلب اجتماع کے اندر ہیں، کسی محفل کے اندر ہیں، اب یہ کوئی شاعر صاحب شعر پڑھ رہے ہیں یا نعت خوان نعت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے مضامین ہوتے ہیں بعض اوقات کی طبیعت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خلاف شرع ہوتے ہیں مضمون، وہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بظاہر وہ کہتا ہے میں حمد بیان کر رہا ہوں، وہ حمد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح اسلام کے جو عقائد نہیں ہیں اسلامی عقائد، ان کو عقائد بنا کے شعر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے، غلط عقیدہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہوتی ہے کہ شاعر نے قلم تو سنبھال لیا ہے لیکن اس نے پہلے علم دین نہیں سیکھا ہے، تو پھر وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے انہم فی کل واد یہیمون، کہ بے شک وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ شاعر جو ہے، یہ اس قسم کے شاعر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، اور دین سیکھنے کا کہ زحمت ہی گوارہ نہیں کی، ایسے الٹے سیدھے اشعار اللہ کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، نبی کریم کے بارے میں، جن میں شرعی لحاظ سے سخت گرفتوری ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات نام بڑا ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر شعر ضروری تو نہیں کہ ایسا آدمی غلطی لکھے، اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں، معروف ہو گئے، معروف ہو جانے کے بعد اب وہ علم تو ہے نہیں، پھر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ مشہور ہوتے ہیں، ان کی جو بھی نئی نعت آتی ہے، جو بھی دیوان آتا ہے، جو بھی نعتوں کا مجموعہ آتا ہے، ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے اور وہ غلط مشہور مضمون چلتا رہتا ہے۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے پڑھنے والے ہوتے ہیں، نعت خوان حضرات جو ہوتے ہیں، یہ بھی بیچارے افلاطونی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کہ ان کو الف بے نہیں پتہ ہوتی دین کی، بس کہیں سے بھی کسی کے بھی شعر پکڑ لیے، طرز اچھی لگ گئی اور عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ شاعر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الٹے سیدھے شعر ہیں، خلاف شرع شعر ہیں، اور وہ اچھے خوش الہان چونکہ ہوتے ہیں، ان کو سن کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھی طرح تحقیق کر لی ہوگی تب یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ غلط شعر جب لوگوں تک جاتا ہے، کیسٹس میں آ جاتا ہے، پھر وہ شعر چلتا رہتا ہے، اس طرح اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، کچھ حد نہیں۔ وہ نعت خوان کو عزت بھی مل رہی ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو اللہ کا انعام ہو رہا ہے مجھ پر۔ یہ انعام نہیں، بعض اوقات آزمائش ہے کہ جب کوئی اس طرح توجہ نہ کرے اور خلاف شرع چیز کو پبلک میں عام کر دے جو اس کے لیے گناہ جاریہ بن رہی ہو، دین کی تقویت نہیں بلکہ تنزلی کا سبب بن رہی ہو، اس پر اگر کسی کو انعام مل رہا ہو بظاہر تو وہ حقیقتاً انعام نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے بعض اوقات تو اس پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تائید غیبی ہٹا لیتا ہے، اور وہ نعمت انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آپ اکثر مطلب اچھے شعر لکھنے والے، اچھے مضامین لکھنے والے شعراء کو بے عمل پائیں گے، وہ شریعت پہ نہیں چلیں گے، بعض نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، داڑھی وغیرہ ہے نہیں ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طرح نعت خوان حضرات کا معاملہ ہے کہ بہت ہی کم آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو واقعی دین پر مکمل طور پہ چل رہے ہوں، باشرع ہوں، اور ان کو اگر کوئی عالم بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سمجھے جی علماء کی بات کو، کیونکہ عزت مل رہی ہے، لوگ پاؤں چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیسے بھی مل رہے ہیں، انعامات مل رہے ہیں، ایسے میں اگر کوئی عالم اچھی بات کہتا بھی ہے تو وہ شاید اپنے آپ کو ان قیودات سے آزاد تصور کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی نعت خوان ہیں، نعت کے خادم ہیں، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بڑا مقام عطا فرمائے گا، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری گرفت تو ہوگی نہیں، پتہ نہیں کیا شیطان احساس دلا دیتا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف اور اطاعت
باری تعالیٰ کی طرف علماء کا جو ایک حق ہے قوم پر، عوام پر، وہ اپنے آپ کو عوامی سطح سے بلند و بالا سمجھ کر یہ علماء کی نصیحتوں سے بھی آزاد تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں۔ تو اس قسم کا دیکھیں معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی اچھے مضمون لکھتا ہے، اللہ کے لیے لکھتا ہے، بہت بڑی بات ہے اور اس کو انشاءاللہ انعام ملے گا، لیکن اگر وہ اچھے مضمون لکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کم علمی کی وجہ سے اچھے کے بجائے برے مضامین لکھ دیتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی شدید ترین گرفت ہوگی آخرت میں، اور یہ بہت بڑا گناہ جاریہ بن سکتا ہے کہ جتنے اس غلط عقیدے کو، غلط بات کو بیان کریں گے، گناہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی پرانا لکھنے والا ہو، اس میں کوئی شرم و عار نہ کریں کہ وہ پہلے کوئی بھی نئی نعت یہ لکھتے ہیں، بلکہ پرانے دیوان بھی اپنے چیک کروا لیں، تو کسی اچھے عالم اور مفتی کی خدمت میں ریکویسٹ کریں، بلکہ ان کی خدمت کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں، میرے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں اپنے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں، کہ جب آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فری میں کبھی آپ علاج نہیں کرواتے، کچھ نہ کچھ تو اس کو پیسے دیتے ہیں نا، اور ڈاکٹر نے اپنی فیس رکھی ہوتی ہے تو وہ منہ سے کہتا ہے کہ جی 25 روپے فیس ہے، 500 ہے، 1000 روپے فیس ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اتنی فیس وہ لے لیتا ہے۔ تو پھر عالم اور مفتی کا وقت بھی تو ایک قیمتی وقت ہے نا۔ اپنے اطراف میں آپ دیکھیں جو ایسے مفتیان کرام ہیں جو واقعی اچھا علم رکھتے ہوں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ میں چیک کروانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں اتنے نذرانہ بھی پیش کروں گا کہ آپ اس کو قبول کرتے ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر لوں گا، تو ٹھیک ہے، یہ اجارہ ہو گیا گویا کہ آپ اپنے اشعار چیک کروا لیں۔ اگر آپ مفت میں کرانے کی کوشش کریں گے تو لازم بات ہے کہ بیچارے مصروف ہوں گے، اپنی مصروفیت میں سے ٹائم بھی نکالیں گے، تو پھر وہ بعض اوقات اتنے، کیونکہ ایک ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، احساناً ایک کام کر رہے ہیں، ایک ڈیوٹی سمجھ کے تو ہے ہی نہیں کہ فرض ہے ان کے اوپر، یعنی وہ جب چیک کریں گے تو انشاءاللہ 100% دیانتداری سے کریں گے، ہمارا حسن ظن یہی ہے، لیکن اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے 10 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ وہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ذمہ داری دیگر ہے، اور جب آپ ایک ذمہ داری بنا لیتے ہیں، باقاعدہ اس پہ اجارہ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ڈیوٹی میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ تو یوں انسان اگر واقعی خوف خدا رکھتا ہے، اچھے اشعار لکھنا چاہتا ہے، خوف خدا بھی اس کے دل میں ہے، تو میرے خیال میں وہ بالکل دیر نہیں کرے گا کہ نہیں میں پہلے اپنے تمام اشعار چیک کروا دوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے چیک کیا، ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ آپ یقین کیجئے بعض اوقات وہ حد کفر تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا